حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کے لیے اس قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھول گیا اور چہرہ چمک اٹھا کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال موجود تھے، صدقہ بھی کر سکتے اللہ کے راستے میں، جا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتے تھے، خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگا آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہ جب کہنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہوا یہ کہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گیا اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ہوئی ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیلی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کے لیے اس قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی بات حضرت عمر فاروق اسی قدر مال چھوڑ کر آیا، جتنا لے کر آیا ہوں اتنا چھوڑ کر بھی آیا ہوں۔ رسول مقبول اتنا دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اس قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے ہوئے تھے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلی سے بہت بڑا تھا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی لے کر آیا۔ اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے اللہ اور اس کی رسول کو میں اپنے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کی رسول کی بھروسہ کے اوپر میں نے اپنے گھر والوں کے لیے مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا لے کر گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ اللہ جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا اے ابوبکر صدیق میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے کے جا سکتا ہوں، میں آپ کی بات کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں، آپ کی بات کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفاق
انفاق کے مال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وفات کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور خوب گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے اٹھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پہنچے۔ وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں کہ ماں کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خوف محسوس کیا جیسے ہی نیچے سے زمین ہل رہی ہو۔ پھر جلدی سے اٹھے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو دو جانوں سے ہو کر بیٹھے، دو جانوں سے ہو کر بیٹھے جسے نماز پڑھتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاس پہنچنے کے بعد دو جانوں ہو کر بیٹھے، وہاں پر پہنچے اور عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، اور میں آپ کی بات کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی، آپ کی بات اور کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔